والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم خدا کے علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل کی تراویح سے کچھ باقی ہے اور آج کی تراویح کا بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی یہ سورہ روم کی آیتیں ہیں. سورت کا نام روم ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر شروع ہی میں ذکر کیا ہے دنیا کی اس وقت کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں، ایک ایرانین امپائر اور ایک اس کے مقابلے میں رومن امپائر. عربی زبان میں اس کے مجہول نہیں آتا ہے، اس میں روم بولا جاتا ہے، روم نہیں بولا جاتا. اللہ پاک نے اس سورت کے شروع میں ہی رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں رومی شکست کھا چکے اور ایران والے غالب آ چکے. اتفاق یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے یہ بھی اللہ پاک کو ماننے والے، اور رومی لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ بھی اہل کتاب اللہ پاک کو ماننے والے. اور اس کے مقابلے میں مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے. تو ایران میں بھی آگ کی پرستش کرنے والے. جب یہ رومیوں کو شکست ہوئی، دنیا کی بڑی طاقت دوسری بڑی طاقت سے شکست کھا رہی ہے، تو ایسے موقع پر مکہ مکرمہ کی مشرکین نے آپس میں یہ کہا کہ جیسے رومی اہل کتاب ہے اور ان کو شکست ہوئی، اس طرح مسلمان بھی اہل کتاب ہے، کتاب کو ماننے والے، ان کو بھی شکست ہوگی اور کسی نہ کسی دن ہم غالب آ جائیں. دوست اور بزرگوں، یہ حالات ہیں جس میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. یہ آج کے ہمارے آج کے دن سے بھی بڑی مناسبت رکھتی ہے. بڑی وہ غریب جملے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ اس وقت تو رومیوں کو شکست ہوئی ہے اور کوئی ظاہری نشانی ایسی نہیں ہے کہ مستقبل میں رومی لوگ غالب آ سکیں. لیکن اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر یہ وعدہ فرمایا کہ عنقریب فی بضع سنین، 3 سے 9 سال تک کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے، کوئی چیز 3 سے لے کر 9 کے عدد کے لیے بولی جانی ہو تو عربی زبان میں فی زبون بولتے ہیں. کم سے کم اس میں 3 اور زیادہ سے زیادہ 9. اللہ پاک نے فرمایا کہ بضع سنین، چند سالوں میں 3 سے لے کر 9 سال تک کا عرصہ نہیں گزرے گا کہ حالات بدل جائیں گے، اور اس وقت جنہوں نے فتح پائی ہے وہ شکست کھائیں گے، اور جنہوں نے اس وقت شکست کھائی ہے وہ فتح میں وہ غالب آ جائیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان صورتوں کی اس صورت کے شروع کی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں غلبت الروم، اس وقت روم والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا چکے. فی ادنی الارض، زمین کے قریبی حصے میں جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی، اس علاقے کا جو حال تھا، اوپر اور نیچے کا علاقہ، سائپرس کا جو علاقہ، تو اس کے حساب سے اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ رومیوں نے یہاں شکست کھائی. لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ابھی اس شکست کے بعد چند سال نہیں گزریں گے کہ اللہ پاک ان کو غالب کرے گا. فی بضع سنین، چند سالوں میں. کیوں؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس پوری کائنات پر اللہ پاکی کا حکم چل رہا ہے، پہلے بھی اور بعد میں. رومیوں کے شکست کھانے سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، اور رومیوں کے شکست کھانے کے بعد بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. یہ اللہ پاک نے ایک اور بشارت بتلائی. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان غزوہ بدر جو ہوا رمضان ہی کے مہینے میں، 17 رمضان ہی، یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے، اتفاق یہ ہوا کہ ادھر اللہ پاک نے
رومیوں کو فتح نصیب فرمائی اور ادھر مدینہ منورہ میں مسلمان بدر کے میدان کے اندر غالب آ گئے. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آج یہ تمہیں تانا دیتے ہیں رومیوں کی شکست کھانے پر، کل اس سے الٹا ہوگا کہ تم بھی غالب آؤ گے اور اللہ پاک کی طرف سے رومیوں کو بھی فتح نصیب. دوستوں اور بزرگوں، یہ آیات ہے قرآن کریم کی پیشین گوئیوں میں سے شمار ہے. یعنی ایک چیز جو مستقبل میں ہونے والی اللہ پاک نے اس کو پہلے سے ذکر کر دیا. بھوشیہ وانی، مستقبل کی خبر، یہ اللہ پاک نے مستقبل کی خبر بتائی اور ایسی سچی واقع ہوئی. ایک تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں قیامت کے مناظر، جنت اور جہنم کے مناظر کو ذکر کیا، جہنمیوں کے احوال کو ذکر کیا، جنتیوں کی نعمتوں کو ذکر کیا. یہ بھی مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، بھوشیہ سے، اور یہ بھی ہونے والی ہے. یہ سب چیزیں پوری ہوئی، لیکن کچھ واقعات اور احوال جو دنیا میں پیش آنے والے اللہ پاک نے ان کو بھی ذکر فرمایا. اس میں سے اس آیت کی صورت میں اور ان آیات میں اللہ پاک نے جو فتح کی خوشخبری سنائی، یہ ایسی چیز ہے کہ رومن امپائر، رومیوں نے جو اپنی تاریخ لکھی اس کے اندر ایڈورڈ ریمونڈ، یہ رومیوں کی انہوں نے پوری ہسٹری لکھی ہے، تاریخ زوال روم، کہ رومیوں کو شکست کیسی. اسی ذکر میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور وہ قرآن کریم کی صداقت پر یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت قرآن کریم نے یہ آیتیں نازل کی، ظاہری احوال کے اعتبار سے کسی بھی طرح مستقبل کے کئی سالوں تک رومی کسی طرح غالب اور فتح والے ہو سکنے والے نہیں. اس لیے کہ خود رومیوں کا جو سب سے بڑا علاقہ یہ شام سے شروع ہوتا تھا اور پورا یوروپ اس میں شامل تھا. افریقہ کا ایک بہت بڑا حصہ مصر وغیرہ یہ بھی سب شامل تھا. یہ رومی امپائر کے ماتحت. اور ادھر ہندوستان کے اوپر شمال سے لے کر اوپر کے جو ممالک ہیں، آذربائیجان، ازبکستان اور پھر عراق اور ایران کا حصہ، یہ سارا روم ایرانی امپائر کے ماتحت. ایرانیوں نے ایک روم میں جا کر رومیوں کو شکست دی اور ان کے بڑے بڑے گرجا اور بڑی بڑی جو مذہبی چیزیں تھیں ان سب پر قبضہ کر لیا. اس لیے ظاہری احوال ایسے لگ رہے تھے کہ مستقبل کے کئی سالوں تک کسی طریقے سے رومی اپنے علاقے کو واپس نہیں لے سکتے. پتہ تو بہت دور رہی، جو علاقے ان کے چلے گئے ہیں ان کو واپس نہیں لے سکتے. یہ اس طرح کی ظاہری علامتیں تھی. ایڈورڈ گیگون یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس صداقت پر، اس مستقبل کی خبر کے اوپر ظاہری احوال کسی طرح موافق نہیں تھے. قرآن جو اس وقت فرما رہا تھا ظاہری واقعات اور حالات ایسے نہیں ہیں. دوست اور بزرگوں، اللہ پاک لیکن فرماتے ہیں بنصر اللہ، اللہ پاک کی طرف سے مدد. یہ پتا نہیں تھا کہ بدر کے 313 1000 مسلمین داؤ لشکر کے ساتھ آنے والوں کے اوپر غالب آ جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یوم الفرقان کرا دے. یہ چیز، یہ دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی سب سے بڑی جو تعلیم ہمیں وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی طاقت سے سب کچھ ہو. کائنات کے ذرے ذرے پر جو احوال پیش آتے ہیں، چاہے حکومتوں کے ہو، چاہے تجارت کے ہو، چاہے معاملات کے ہو، اور ایک انسان کے اپنی ذاتی معاملات ہو، پوری سماج اور سوسائٹی کے معاملات ہو، پوری انسانیت کے حالات، بارش کا ہونا، گرمی کا ہونا، یہ سارا کا سارا کائنات میں جو ہو رہا ہے باللہ قبل و من بعد. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت چلتی ہے. اسباب کے درجے میں وہ کسی کو آگے کرے، کسی کو پیچھے کرے، یہ اسباب کے درجے ہیں. اور دنیا دار الامتحان اور دنیا دار العمل ہے. یہاں جو محنت کرے گا، اس سے پہلے والی آیت ہے سورہ روم کی، اس سے پہلے والی سورہ عنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم ان کو ضرور بھی ضرور ان کے راستہ، ان کی رہنمائی کریں. دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے انتظام رکھا ہے. جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں. اس لیے اگر کسی پارٹی نے محنت کی ہے، کسی پارٹی نے اپنے اعتبار سے جو کچھ کرنا کیا، شرارتیں جو کچھ کرنا ہے، اسباب کے درجے میں جو اسباب اختیار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی وقتی طور پر اس کو غالب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتے ہیں ینصر من یشاء، جس کو چاہے مدد کرتے ہیں. ظاہری احوال میں جس کسی کو بھی پتا ہو، ابھی اگر ایرانیوں کو شکست پتا ہوئی ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد رومیوں کو اللہ پاک غالب کرتے ہیں. یہ اشارے قرآن کریم کے آیات واقعات تو ہو چکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ کا ایک بڑا سردار آیا
اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں، ان پر آیت نازل ہوئی کہ رومی غالب آ جائیں گے اور ایران والے شکست کھائیں گے، جبکہ اس طرح کے احوال کسی طرح کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس نے کہا میں آپ کو شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شرط لگائی، اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ناجائز نہیں ہے، تو انہوں نے شرط لگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2-3 سال کی مدت لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ فلانے نے میرے ساتھ رومیوں کے چند سالوں کے اندر فتح پانے کے سلسلے کے اندر جو آیت قرآن کی آئی ہے اس پر اس نے میرے ساتھ شرط لگائی، 10 اونٹوں کی شرط لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر 100 اونٹوں کی شرط لگائی، اور یہ جو تم نے 2-3 سال لگایا یہ نہیں، عربی زبان میں بھی اس کا لفظ 9 سال تک کے لیے آتا ہے، اس لیے 9 سال کے اندر اندر یہ ہوگا، یہ عربی لغات کے اعتبار سے معلوم ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرمایا، ان کی تعداد بھی بڑھا دی اور سالوں کی تعداد بھی بڑھا دی۔ اس کے باوجود وہ مشرک سردار راضی تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ 10 سال کے اندر بھی کسی طریقے سے ایرانی مغلوب نہیں ہو سکتی، رومی غالب نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے 100 اونٹوں کی شرط حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 9 سال کے لیے بھی منظور کر دی۔ دوست اور بزرگوں، یہ احوال اور یہ واقعات اس وقت کا ناخوشگواری اور ظاہری دنیاوی اعتبار سے سمجھ میں نہ آنے والا معاملہ تھا، تبھی تو یہ 100 اونٹوں کی شرط لگا رہا، کون بھی ہوتا ستا بازی کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی اس نے اس طرح کی شرط لگائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 سال پورے ہونے سے پہلے اللہ پاک کا وعدہ کیا۔ اس لیے ایمان والوں کو بتایا جاتا ہے کہ حالات اگر کسی پارٹی کے لیے یا کسی الیکشن میں کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا ایمان ہمارے پاس، ہمارے اعمال اور ہماری شریعت ہمارے پاس، اور کبھی کبھار اللہ پاک سوئی ہوئی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو بیدار کرنے کے لیے کسی دشمن کو کھڑا کرتے ہیں، ورنہ ہم آرام سے سونے والے۔ اتنی اسکولیں، اتنی کالج اور اتنی ہاسپٹلیں جو گزشتہ چند سالوں میں کھلی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی، اتنی اس سے پہلے 7 سالوں میں نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو۔ اس سے پہلے سوئے ہوئے تھے، حکومت سب کچھ کر رہی ہے، حکومت کرے گی، ان وعدوں کے اوپر رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمن ایسا قرار دیا، 2 چیزیں الگ الگ، ایک ہے دینی اعتبار سے اور ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کا غلبہ۔ یہ غلبے سے تو ہم ڈرتے نہیں، ہاں دشمن اگر ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، ملک کے دستور کو بدلنے کی باتیں کرتا ہے، اس قسم کی 2 چیزیں ہیں، تو یقیناً اس میں ہندوستان کے شہری ہونے کے اعتبار سے، ملک کے دستور پر ہمارا یقین ہونے کے اعتبار سے ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے اور کیا جائے گا، اور اسی میں مذہبی تشخص ہمارا پرسنل اللہ، یہ چیزیں جو ہے ان سب کے متعلق اپنی محنت ضرور کی جائے۔ لیکن دوست اور ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا مزے میں ہے؟ میری مرضی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے، پوری دنیا کا نظام میری مرضی پر چل رہا ہے، کہ پریشانی کی کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی مرضی پر کیسے؟ میں نے اپنی مرضی کو میرے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، بلکہ خیری وشرہ، پر ہمارے ایمان والے کا ایمان ہے کہ تقدیر میں جو کچھ اچھا برا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس بزرگ نے ہی فرمایا کہ یہ سارا کا سارا میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی اپنے اللہ کے تابع کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا میری رضامندی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ یہ ذرا سوچنے کی چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ رات دن ان پر حالات آتے ہیں اور آدمی بگڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ میڈیا اور دنیا کی تاریخ پڑھ کر نتائج نکالتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دین اسلام کو اور دنیا کے حالات کو سمجھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کے اندر حالات اس طریقے سے ملک کر بتلائے ہیں، عجیب و غریب۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے 2 مثالیں، ایک تو یہ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فتح دینا، شکست دینا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ العزیز، طاقت والی ذات، وہ کبھی کسی کو ظاہر نبوت دیتا ہے اور کسی کے اندر اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، کبھی کسی کو ظاہر میں شکست ہوتی ہے اور کسی میں اس کے لیے اٹھنے کے موقع ہوتے ہیں۔ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا چکا، ہر تکلیف آئی اس میں سے راحت نکلی اور راحت میں سے پریشانی آئی۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک بتاتے ہیں العزیز، پوری کائنات پر میری قدرت چلتی ہے، اور الرحیم بھی، اپنے بندوں کے ساتھ میری قوت نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتی ہے۔ یہ تصور آ سکتا ہے کہ جب عزیز ہے تو یقیناً اپنی قوت کے بلبوتے کے اوپر نعوذ باللہ ظلم ہو، اور رحیم کی صفت سے بتایا کہ میری صفت
لیکن میں لوگوں کا رحم کرنے والا ہوں. کل آیا میں عزیز ہوں لیکن حکیم بھی. قوت ہے لیکن اپنی حکمت سے میں کام کرتا ہوں. یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. ینصر من یشاء، اوپر بھی فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ پاک نے جو ایمان والوں کو رومیوں کے غالب آنے کی جو خوشخبری سنائی ہے یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. جو ظاہر کے خلاف ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن لا یخلف اللہ، اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. ظاہر میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دوست اور بزرگوں یہ آیات بالکل ہمارے لیے فکر ہے. ہم احوال کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو میری حکمتیں اس کے پیچھے کیا ہوتی ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، یا جو لوگ بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اسباب اور ظاہری کسی چیز کے ہونے سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کی زندگی سے غافل. یہ اوپر کی ظاہری سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اندر کی گہرائی میں اللہ پاک نے کسی کو کیا دیا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، من تشاء وتذل من تشاء، یہ کیا حکمتیں ہیں تم نہیں جانتے ہو. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اس سے پتا چلا کہ جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین کرتے ہوں گے اللہ پاک ظاہری احوال میں بھی ان کے دلوں کو سکون دے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری چند چیزوں کو سن کر دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے وہ ہمارے آخرت والے بندے ان ہماری حکمتوں کے اندرون کو بھی جانتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ظاہر پر یقین کرتے ہیں، اس لیے گھبرا جاتے ہیں، آہو عاملہ کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے اندر دیکھو اللہ پاک کی کتنی حکمتیں ہیں. آسمان و زمین کا یہ پورا نظام وما بینہما الا بالحق، یہ سب کچھ ہم نے حق کے ساتھ پیدا ہے. کسی پارٹی کو پتا ہو شکست ہو یہ بھی ہمارے اختیار سے ہو رہا ہے، ہماری تدبیر سے ہو رہا ہے، ہماری حکمتوں سے ہو رہا ہے. ہماری حکمت بغیر اس طرح کی کوئی چیز ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کائنات کے اندر ذرہ ذرہ کوئی پتا نہیں گرتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے اندر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. کتاب مبین میں اللہ پاک کی طرف سے لکھا ہو. آگے اسی صورت میں اللہ پاک نے دوسری، اس صورت کا نام علماء نے رکھا ہے آیات اللہ، اللہ پاک کی نشانی. اسی میں پہلی تو یہی آیت جو شکست تھی اللہ پاک نے فتح میں بدل دیا، یہ اللہ پاک کی قدرت. آگے اس کے بعد صورت میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر فرمایا ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، پورا رکوع ہے 5-6 مرتبہ ایک ساتھ آ رہا ہے. اللہ پاک کی قدرت نے تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا. ومن آیاتہ ان خلق لکم، شادی بیاہ کر دیا. ومن آیاتہ خلق السماوات، آسمان و زمین کا نظام، اسی کی نشانی. اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا الگ ہونا، تمہارے کلر کا الگ ہونا، یہ سب اللہ پاک کی نشانی. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، رات اور دن میں سونا، نیند آنا، رات کا ہونا، دن میں محنت اور کام کاج کا ہونا، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے قدرت کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، بجلیاں چمکتی ہے بارش کے دن کے اندر، بارش پڑتی ہے. ایک تو وہ بجلی اور ایک حالات کی بجلی، کبھی اچانک حالات بدل گئے بندے گھبرا جاتے ہیں، یہ سب اللہ پاک کے اختیار ہے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ پاک نے اس طرح کتنی نشانیاں ذکر فرمائی. اس کے بعد آگے ایک اور مثال بتلائی کہ کبھی کسی چیز کا ظاہر تمہیں اچھا لگ رہا ہے اور حقیقت وہ نہیں ہوتی. اس کی مثال بتلائی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سود کا روپیہ اور سود کا کاروبار بظاہر نظر آ رہا ہے بہت بڑھ رہا ہے، ایک کے 100 ایک کے 1000 یہ بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، یہ دنیا والوں کی نظر میں تو بڑھا ہوا ہے، اللہ پاک نے یعنی اور خود دنیا نے اس کا تجربہ کر دیا. 2008 میں جو انٹرنیشنل کرائسس آئے، پوری دنیا میں جو اقتصادی مندی آئے، اس کے پیچھے دنیا بھر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب مارگیج کرائسس، جو لوگوں نے لون اور سود کے اوپر روپیے لیے تھے اور پھر اس کی بھرپائی نہیں کر سکے، لیتے ہی رہے اور پھر ادا نہیں کر سکے، اور انگلینڈ جیسے ملکوں میں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، قبضہ کر لیا بینکوں نے اور دوسرے لوگوں نے، جن کا تھا اس سے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بظاہر سود کا روپیہ بہت تیزی سے بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کے روپیے کو جا رہا ہے.
مومن نے صدقہ کیا، زکات ادا کی، یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا کم ہو گیا، یہ کم نہیں ہوا. جو کچھ تم نے اللہ کے لیے دیا وہی تیرا ہے، اور جو کچھ تم نے یہاں رکھا یہ تیرے برا چاہتا ہے. کب آنکھ بند ہو جائے کون استعمال کرے. تو اللہ پاک نے یہ مثال دے کر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو روپیہ زکات کا اللہ کے لیے دیتے ہو تو اولئک هم المضعفون، اللہ پاک دنیا میں بھی بڑھائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک جنت میں بھی اس کو بڑھائیں گے. یہ اللہ پاک نے بتلایا کہ کسی چیز کا ظاہر کبھی اچھا لگ رہا ہے لیکن نقصان، اور ظاہر کا نقصان نظر آ رہا ہے لیکن تمہارے لیے زکات میں فائدہ ہے. یہ اللہ پاک ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں ہماری حکمتیں کیا کام ہیں. آگے والی صورت میں سورہ لقمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کا انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا. نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندے، انہوں نے اپنی نیکی، تقویٰ اور اپنی حکمت اور سمجھداری اور دانائی اور دہاپن کی باتیں انہوں نے اس طریقے سے لوگوں میں کی کہ لقمان کی حکمتیں مشہور ہیں. فارسی کی کتابوں میں 100 ان کی حکمت کی باتیں بتلائی جاتی ہے. قرآن کریم نے بھی لقمان کی حکمتوں کو ذکر فرمایا. لیکن عجیب سورت کے شروع میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو ذکر کیا، اور سورت کے اخیر میں بھی اللہ پاک کی طاقت، اللہ پاک کی تعریف فرمائی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، ساتوں زمین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں جتنے درخت ہے زمین میں وہ سب قلم بن جائے، اور جتنا سمندر ہے وہ سب روشنائی بن جائے، اور من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 اور سمندر ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ. اللہ پاک کی تعریف، اس کے اوصاف اور اس کی کائنات کے اندر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شمار تم کر نہیں سکتے. یہ اللہ پاک نے اپنی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کیا ہے، بندے کیا سمجھ سکتے. قرآن نے ہمیں اللہ پاک کی تعریف کی اور بتلایا تھا ہم سمجھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء الحسنی ہمارے سامنے ذکر کی، اللہ پاک کی طاقت کو احادیث میں ذکر کیا تو پتہ چلا. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ ہم جو آپ کے اسماء الحسنی ذکر کرتے ہیں جتنے ہمیں معلوم، اور جو اسماء الحسنی جو آپ کی صفات ہمیں معلوم نہیں ہے جو آپ ہی جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ باری تعالیٰ آپ کی تعریف میں وہی کر سکتا ہوں جو آپ نے مجھے بتلایا، میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اور آپ کی تعریف میں آپ نے جو ہمیں نہیں بتلایا وہ گویا ہمیں معلوم نہیں. اسی طرح سورت کے شروع میں اللہ پاک کی طاقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترون، آسمان کا پورا نظام، والقا فی الارض رواسی، زمین میں پہاڑ ڈال دیے، وانزلنا من السماء ماء، آسمان سے بارش برسائی، وبث فیہا من کل دابۃ، زمین کے اندر جانور رکھے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی بنا، اللہ کی مخلوق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من، اللہ کے علاوہ جن غیروں کی عبادت کرتے ہو کائنات کو بتلاؤ انہوں نے کس کو پیدا کیا. کوئی ایک تو ان کی مثال بتلائی جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ فلانے کی فلانے دیو نے فلانے معبود نے پیدا کی. بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ آیتیں اللہ پاک کی توحید کی ذکر کی، اور سب سے پہلے لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے اس نصیحت میں بھی سب سے پہلے شرک ہی کو ذکر کیا. وہو یعیدہ یا بنی لا تشرک باللہ. گویا سورہ لقمان ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ایک گفٹ اور ایک انعام ہے. ہم اپنی اولاد کو کیا نصیحت دیں؟ دنیاوی زندگی میں اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اپنی اولاد کو مختصر سا چاٹ کر ہم کیا دے سکتے ہیں، کیا نصیحتیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ایک صفحے میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر کر کے سب سے پہلے فرمایا اپنی اولاد کی شرک کے سلسلے کو دیکھا جائے کہ توحید میں کوئی خلل واقع ہو. اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ کسی کو ذات میں بھی شریک نہیں اور کسی صفت میں بھی شریک نہیں. تندرستی اللہ ہی دیتے ہیں، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں. عزت وہی دیتے ہیں، ان کے علاوہ اور کہیں عزت نہیں مل سکتی. یہ پورا تصور اللہ پاک کی توحید کا. دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے. آگے اللہ پاک نے فرمایا یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ جو نظر بھی کبھی نہیں آتا ہے اتنا باریک اگر یہ ہے تو تکن فی صخرۃ، کسی چٹان پر پڑا ہوا ہے، اور فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین میں کہیں گرا ہوا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ پر جب چاہیں گے اس رائی کے دانے کو بھی حاضر کر سکتے ہیں. جب یہ مثال میں سمجھایا کہ باریک رائی کا دانہ اللہ پر جمع کر سکتے ہیں تو ہمارے رات کے چھپے ہوئے اعمال، دن کے اجالے میں کیے ہوئے، دو آدمیوں نے کسی تیسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی گفتگو کی،
اللہ پاک نے فرمایا انما اعیدکم بواحد، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، دو آدمی تین آدمی مل کر گفتگو کرو، جب تم میں سے 2 آدمی گفتگو کرتے ہوں گے تیسرا اللہ، 3 آدمی گفتگو کرتے ہوں گے چوتھے اللہ پاک، یعنی تمہاری ہر حرکت اور ہر چیز کو جانتے۔ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو اللہ کی الوہیت کا اور اس کی قدرت اور طاقت کا تصور کروا کر گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اس کے بعد عبادت پر آئے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے عقیدوں کو درست کیا جائے، پھر اس کے بعد ان کے اعمال کی فکر کی جائے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور پھر اس کے بعد اچھی چیزیں بڑی چیزوں کے متعلق وانہی عن المنکر، بری چیزوں سے روکا جائے، واصبر علی ما اصابک، یہ جملہ قرآن نے فرمایا۔ اولاد کو بچپن سے ہمت دو، ان کو مسائل اور پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہو، مصیبت لائی نہ جائے لیکن آ جائے تو واصبر علی ما اصابک، جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے اوپر وہ مضبوطی سے جمع رہے، بچپن سے اپنی اولاد کو محنت اور مشقت میں ڈالا ہے۔ اس وقت دنیا میں جاپان میں اور افریقہ میں بہت سارے کروڑ پتی بلکہ ٹریلین پتی ہے، اس طریقے کے کروڑ ڈالر کے مالک ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو یہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے سخاوتی چیریٹی فنڈ قائم کر دی اور اس میں وہ روپیہ دے دیا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ اگر تمہارا لڑکا کروڑوں روپیوں کے اندر ہی پلا بڑھے گا، اس نے کوئی محنت اور مشقت دیکھی نہیں، تو کسی نہ کسی وقت یہ محنت اور مشقت پر اگر آ گئے، یہ سارا چلا گئے یا یہ غلط راستے پر چلا جائے گا اور ساری نعمت چلی گئی، اس وقت نعمت کسی کو ملی ہو اور پھر چلی جائے اور پریشانی آئے۔ اللہ پاک نے بچپن سے مالدار بنایا ہوں پھر غریبی آئے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، برداشت کریں۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں واصبر علی ما اصابک کے ذریعے بتا دیا کہ اپنی اولاد کو پورا محنت والا بناؤ، مشقت والا بناؤ، تاکہ جب پریشانی آئے تو صبر وہ کر سکے۔ ولا تصغر خطأ للناس، پھر اخلاقیات ذکر کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت اخلاق میں بہت ضروری۔ اس وقت امت اعمال میں تو کچھ بھی ہے، لیکن اخلاق میں ہمارے اخلاقیات کے سلسلے میں مشہور فارسی کے اندر مسلمان لڑکور مسلمانی لڑکی کا، مسلمان جو تھے وہ قبرستان میں چلے گئے اور مسلمانی یعنی اچھے اخلاق جو تھے یہ در کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں، حدیث شریف میں، اخلاق کی کتابوں میں، گویا کہ اخلاقیات کی کمی ہے۔ دوست اور بزرگ حالات جو آتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اخلاقیاتی کی بنیاد پر آتا ہے۔ صحابہ کرام کے اخلاق بھی تھے کہ لوگ دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک بادشاہ نے، راجا نے، ہندو نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط لکھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی، یہ کوئی اور مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ تبھی تو شکست جب ایران کھا رہا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، رستم دنیا کی سپر پاور طاقت کا جنرل یہ شکست کھا رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دنیا کو ہم نے شکست دی، دنیا کی طاقتوں کو ہم نے شکست دی، اور یہ عرب کے بندو جن کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور یہ آج ایک ملک کے بعد دوسرے ملکوں کو فتح کرتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حضرت عمر نے بھیجا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سالار تھے، انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت عامر رضی اللہ عنہ، رستم نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ صحابی نے فرمایا اللہ تعالی، ہم نہیں آئے، ہم تو عرب کے بندو تھے، جاہلیت کے دور میں گزر رہے تھے، اللہ نے ایک نبی بھیجے اور اس نبی نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دنیا میں پہنچایا، تو ہم تمہارے پاس آئے۔ کیوں آئے ہیں؟ لنخرج الناس من عبادت الاوثان الى عبادت اللہ تعالی، تاکہ لوگوں کو خود پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف، اور من جور الادیان الى عدل الاسلام، دنیا میں انسانوں نے مذہبی اعتبار سے لوگوں پر ظلم کیا ہے، خون چوسا ہے، ہم اس ظلم کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، عدل لے کر آئے ہیں، انصاف لے کر آئے ہیں۔ تو دوست اور بزرگ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، ولا تصغر خطأ للناس، اپنی رخسار کو لوگوں سے ہٹاؤ مت، خطر رخسار کو غصائی کرامت، کوئی بیچارہ غریب آیا آپ نے چہرہ پھیرایا، کسی سے بنتی نہیں ہے، رشتے دار ہے، حدیث شریف میں فرمایا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایمان والوں ایک دوسرے سے حسد رکھو، تدابر ایک دوسرے کو کچھ مت نکلاؤ۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا ولا تمشوا فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو، یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو اللہ پاک بالکل پسند نہیں کرتا۔ وقت کی مشی کا وقت بھی سعودی، چلنے میں بھی نرم، بہت دوڑتے ہوئے کودتے ہوئے مت چلو،
وغض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھو، اتنی نرم بھی نہیں کہ کوئی سن نہ سکے، اتنی زور سے نہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر آواز ہی دیکھیے تو گدھے کی آواز بہت بڑی ہے، تو اس لیے آواز یہ نہیں۔ دوسری اور آیت میں فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم چلو تو اترا کر مت چلو، تم اتنے نہیں چل سکو گے کہ پہاڑ کو توڑ، لن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ کی بلندی پر نہیں پہنچ سکو گے، اور لن تخرق الارض، پیر زور سے مار کر زمین کو پار نہیں سکو۔ جب تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے اترانے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بار بار فرمایا۔ اس کے بعد والی صورت سورہ سجدہ، نام ہی اس کا سجدہ ہے، تواضع انکسار، یہ اللہ پاک کے آگے جھکنا۔ سورت مکی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر توحید کو اور رسالت کو ذکر فرمایا، اپنی قدرت اور طاقت کو، آسمان و زمین کا نظام کو بنایا، اس کو پھر ذکر کیا۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ پاک کی طرف سے سب سے بڑا انعام تھا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن کریم کو انسانیت کے لیے نازل کیا، یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے، اس لیے بار بار قرآن کریم کو ذکر کیا۔ پھر آگے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، انسان کو ایک مہین ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روح، اس میں روح ڈالی، پھر آنکھ ناک کان اندھیرے میں سب بنائے، اور انسان کے مطابق اللہ پاک نے ساری چیزیں ذکر کر کے اس کی نافرمانی پر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کل قیامت کے دن سب جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر اور شرک کیا ہوگا، اور کہیں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، وَارْجِعْنَا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیے، نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ، پکا یقین کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر ہم دوبارہ بھی بھیجیں تب بھی وہ دوبارہ بھی اسی کی طرف کریں گے، یعنی کفر اور شرک ہی میں مبتلا ہوں۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، کل تراویح کے سجدے میں وہ آیت آ چکی ہے، ان آیات میں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے سجدے کا ذکر ہے، اور رات کے اٹھنے کا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کی تہجد کا ذکر اللہ پاک اس صورت میں فرما رہے ہیں۔ یہ گویا اللہ پاک کے سامنے جھکنے کا سب سے آخری جو شکل ہو سکتی ہے، رات کی تنہائی میں کوئی نہیں ہے اور اکیلا بندہ اور اس کا خدا ہے، اس کے بڑھ کر استسلام اور اس کے بڑھ کر اللہ کے سامنے اپنا جھکنا، اپنے آپ کو کمتر بتلانا، اس کے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی اللہ پاک کی صلاحیت ہے اور اتنی ساری صفات سے نوازا، ملائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں پڑھنا، طائف کی دعا، عرفات کے میدان کی دعائیں، ان دعاؤں کو ہم پڑھیں اور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا عمل کرتے ہیں، آپ اسے کس کے بھروسے پر دوست اور بزرگوں، ایسے مواقع پر جب حکومتوں کی تبدیلیاں ہو، ایسے موقع پر جو دعائیں مانگی جائیں، اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف توجہ ہو جاتا ہے، یہ والدہ آپ ہی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے کچھ کمی ہے تو ہم اپنے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنے بادشاہوں کو برا بلا مت کہو، زمانے کو برا بلا مت کہو، انت اسی طرح کسی بزرگ کو کہا گیا، جب نادر شاہ کا بہت ظلم ہوا دہلی میں تو کسی بزرگ سے کہا گیا کہ حضرت نادر شاہ کا یہ فرمایا صورت اعمال ماں صورت نادر شاہ، ہمارے برے اعمال میں نادر شاہ کی شکل اختیار کی، یہ برے اعمال ہماری طرف، اس لیے امت کو متوجہ ہونا ہے اللہ پاک کی طرف۔ صرف سیاسی اسباب اور سیاسی چیزوں سے امت کی سربلندیاں نہیں ہوتی ہے جب تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ ناراض ہے اور حکومتیں مل گئی تب بھی کیا فائدہ، یہ قانون اور نمرود کی حکومت ہے، اور اللہ راضی ہے تو حکومتیں نہ ہو تب بھی اللہ پاک کی طرف سے دلوں کا سکون اور چین اور تمانی رکھتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کیا، تجافى جنوبهم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں رات کو بستروں سے، آنکھیں بچل بچل کے اٹھتے ہیں، اتنا ترجیح نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس لیے بدلا بھی فرماتے ہیں، کیا بدلا؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپایا، بتلایا نہیں، اس لیے کہ یہ خدا اس بندے کا تعلق، میں کیا دوں گا، کہنے والی ذات سارے خزانوں کی مالک، وہ یہ فرما رہی فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا ہے ما اخفي لهم من قرة اعين، انہوں نے اپنی آنکھوں کو دنیا میں ظاہری اعتبار سے پریشان کیا، نیند سے اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بنے، تو اللہ پاک ان آنکھوں کی ٹھنڈک قیامت کے دن جنت میں کیا دیں گے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی جنت ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے، بڑی سے بڑی نعمت کا تصور کریں کہ امریکہ کی فلانی ہوٹل، جاپان کی فلانی ہوٹل 5 اسٹار یا اس سے بھی بڑھ کر، اور اس میں یہ نعمتیں ہوتی ہیں، سب دنیا
اس کے مقابلے میں جنت کی نعمت اللہ کا فرماتے ہیں مالا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، تصور کریں کہ ایسا ہوگا کسی کان میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، بسا بھی نہیں گزرا، انسان کے تصور میں وہ چیز نہیں آ سکتی جو اللہ کی نعمت ہے، تو پھر کان کا سننا کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے نیک بندوں کو جزا بما كانوا يعملون، دنیا میں انہوں نے یہ اعمال کیے اللہ کو راضی کرنے والے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بدلا۔ اس کے بعد والی سورت ہے سورہ احزاب۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی جماعت، اور احزاب کا معنی بہت ساری جماعتیں۔ تو اس طور پر آج کی تمام صورتیں ایسی آ رہی ہے جو مسلمانوں کو حالات کی طرف متوجہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کے موقع کی یہ صورت ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو احزاب کہا۔ خندق بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اتنا مشکل کہ خندق کھود کر دشمن سے بچا ہو رہا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، یہ بھی اشارہ، اور احزاب اشارہ کر رہی ہے کہ دشمن جو آئے تھے یہ احزاب ایک نہیں تھا، جماعتوں کی جماعتیں آئی۔ قرآن کریم نے اگلے رکوع میں خود اللہ پاک نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے مقابلے میں بہت سارے لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، ہم نے ان پر ہوائیں بھیجی، اللہ پاک کا نظام آیا، اور جنودا فرشتوں کا لشکر بھیجا، لم تروها، مسلمانوں تم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ پاک تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر جیسے منافقین کے دل میں وسوسہ ہے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ آج تو دشمن مدینہ منورہ کو دریا میز کر دی، آج تو مدینہ میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق وتظنون باللہ الظنون، منافقین ابھی کو غریب گمان کرتے، اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جاؤکم من فوقکم، دشمن تمہارے اوپر سے پہاڑی حصے سے آئے، مدینہ منورہ میں خندق کی جو مسجدیں ہیں اس کے بعد روڈ ہے، اسی روڈ کے قریب خندق کھودی گئی، سامنے پہاڑی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے محدثین نے اور جن حضرات نے اس پر پوری اسٹڈی کی ہے، محدثین جو اسرائیل کے ماہرین ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور دوسرے حضرات، انہوں نے بتلایا یہ جو ابھی سڑک وہاں پڑی ہے مسجد کے قریب میں، وہیں پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ دشمن اوپر کی پہاڑی سفر سے بھی آئے، اور اللہ پاک فرماتے وہ من اسفل منکم، نچلے حصوں سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، نگاہیں تمہاری ٹکرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، گلے کے منہ کو آ گئی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کرام کو اللہ پاک کی ذات علی پر پورا یقین تھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات عالی اس منظر کو پیش کر رہی ہے کہ خندق کے موقع پر صحابہ کا کیا حال ہے۔ یہ ہلائے گئے، ہاتھ سے ہلانا نہیں ہے، اندر کے قلوب تک میں پریشانی آئی، اور کسی طرح وہاں پر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، مدینہ منورہ پر حملہ، اور چہار سمت سے آئے، عورتوں کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، منافقین کا مسئلہ، یہودیوں کا مسئلہ، دشمن اندر زیادہ ہے باہر کے مقابلے، باہر کی تو ہے ہی جماعتیں احزاب، تو احزاب باہر سے بھی آئے سارے مشرکین، اور اندر کے بھی دشمن، اس پریشانی کے عالم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہماری طرف سے تمہارا سخت امتحان، پھر یقول المنافقون، ایک تو امتحان ہو رہا ہے، دوسرا دشمن کی طرف سے اور گھر کے دشمن ہمارے آستین منافقین، ان کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے جملے کسے جاتے ہیں۔ منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول کے وعدے نعوذ باللہ دھوکہ ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں آئے گی، اور آج مدینہ منورہ میں تمہاری عید پر یہ دشمن باہر کے تو کر ہی رہے تھے، اندر کے جو رات دن ساتھ میں رہنے والے قبیلے والے خاندان والے اوس اور خزرج میں وہی منافقین حضرات انصار کو کہہ رہے ہیں، اور یستأذن فریق منہم النبی، ایک جماعت نبی سے اجازت مانگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں فلانا کام ہے، فلانی تکلیف ہے، فلانی پریشانی، نکل رہے ہیں، ان بیوتنا ہو، ہمارے گھر میں خطرہ ہے دشمن، حالانکہ سب کے گھر میں ہی خطرہ ہے، لیکن اس طریقے سے ان یریدون الا فرارا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھاگنے کی راہ، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اور بھی عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر کو ذکر فرمایا اور یہ فرما دیا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اللہ پاک نے موت لکھی ہوئی ہے تو تم اپنے گھر میں بھی تمہیں موت آئے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے میں تھے عاد و ثمود، اللہ پاک نے وہاں پر بھی عذاب پہنچایا، مشرکین صبح کے وقت میں عذاب آیا،
اور ایک چیخ آئی جس میں سب کو متبرس تھا اور اس کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک منافقین کو بھی کہتے ہیں کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو تمہارے آئے گی۔ خالد بن ولید پوری زندگی سیف اللہ رہے، تلوار لے کے نکلے، 7,000 کے لشکر میں اپنے 50-60 آدمیوں کو لے کر گھس گئے، لیکن نام تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، نہیں انتقال، نہیں شہید نہیں ہوئے۔ اس طرح پر ہے زندگی کے آخری دنوں میں، اور افسوس کر رہے ہیں کہ پوری زندگی میدان جہاد میں لگائی، شام اور ایران کے اور عراق کی بارڈروں پر سب جگہ پر اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوششیں کی، محنتیں کی، خالد بن ولید، لیکن ہر جگہ پر اللہ پاک نے بچا لیا، اس لیے کہ اللہ کی تلوار ان کو لقب ہوا۔ تو یہ ہے، موت نہیں آئی میدان کارزار میں، سب کے بیچ میں سے بچے، اور آنی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمن کو مارنے کے بعد بھی اللہ پاک نے کس شان کے ساتھ ان کو ہوتا بدن کا ایک عضو بارگاہ رب العزت کے اندر پیش کیا گیا، کتنے زخم ہوئے، اور دوسرے صحابہ قرآن نے اسی کو آگے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، صحابہ کی جماعت تو وہ ہے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ومنهم من قضى نحبه، اس کا وعدہ تو پورا ہوا، ومنهم من ينتظر، اور کچھ ابھی بھی انتظار میں۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر نظر ابن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس ابن نظر اپنے ساتھیوں سے کہنے کہ خدا کی قسم احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، خوشبو میرا دل کا، اور جب دشمنوں کا زخم لگا، ان کی بہن نے ان کو پہچانا، سارے زخم بدن کے اگلے حصے پر تھے، بھاگنا نہیں تھا، سامنے ہی سب کچھ کیا، اور انگلی کے کوڑوے سے بہن نے پہچانا، شکل پوری تبدیل ہو چکی، اتنے زخم اٹھائے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، لیکن کئی سی پریشانیوں نے ان صحابہ کو بالکل نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ناخوشگوار حالات ہو تبھی تو امتحان ہوتا ہے، اچھے حالات کا امتحان خطرناک لیکن ہوتا ہے، نعمتیں دی اور نعمتوں کی ناقدری ہو یہ اور کیا ہے، اور جب پریشانی اور آزمائش ہو یہ بھی امتحان ہوتا ہے مخلصین کا اور منافقین کا۔ منافق کامیاب نہیں رہتا ہے اور مخلص کامیاب ہوتا ہے۔ حالات آئیں گے ایمان والوں پر، کل پرسوں آپ سن چکے ہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بالکل نہ آزمائے گا، ایسا نہیں ہوگا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اس سے پہلوں کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ ہمارے لیے تو کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، اسلامی تاریخ کے حالات بڑے ہیں، اس ملک میں ابھی اتنے جو حالات ہیں اس سے زیادہ دوسرے ملکوں کے حالات ہے اور دوسری جگہوں کے حالات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو اطمینان اور سکون کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کے لیے باقی رکھے۔ دوست اور بزرگوں، لیکن یہ سیاسی ادھر پتھر سے مسلمان کا گھبرانا یہ سمجھتے ہیں، اس کا تو یقین اپنے ایمان میں کمی ہو تو گھبرانا۔ بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی ان کی نہیں سنتا یا کوئی تکلیف آتی تو اپنے اعمال میں نظر کرتے تو شاید میرے عمل میں کچھ کمی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہوا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہی ایک جملہ فرمایا جو سب سے بڑا آپ کے لیے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہی ہے کہ آپ اور صحابہ کیا ہے، ابھی اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب یہ دشمنوں کی جماعتوں کی جماعتیں آنے لگی صحابہ کے خلاف، منافقین آ کر چپکے چپکے کہنے لگے فلاں قبیلے کا اتنا لشکر آیا، فلاں قبیلے کے اتنے آئے، اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کیا فرمایا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو اللہ اور رسول کا وعدہ تھا کہ دشمن تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو شکست دے۔ یہ دشمن کا آنا یہ اللہ پاک کا وعدہ ہی تھا، اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ احد میں عارضی شکست ہوئی، مسلمان گھبرا گئے، ابو سفیان آگے نکل گئے، پھر واپس آنے کا خیال ہوا کہ مسلمان ابھی بہت نڈال ہے، زخمی ہے، دوبارہ حملہ کریں اور دوبارہ ان کو قبضہ کر لیں اور زیادہ نقصان پہنچائیں۔ لوگوں نے وہاں بھی آ کر خبر دی مسلمانوں کو، ابھی اسی احد کے میدان میں، اور آ کر خبر دی کہ دشمن پھر آ رہا ہے، تازہ دم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی چوتھے بارے میں ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام نے کیا فرمایا، صحابہ نے یہی فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے۔ دشمن زیادہ سے زیادہ آئے اور ادھر صحابہ کرام اپنی طرف سے یہ جواب دے یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ پاک کی نعمتوں پر خوش ہو رہے ہیں جو شہید ہوئے، اور وہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں اور خواب میں آ کر بتلاتے ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دشمنوں نے دھوکے سے پہاڑی پر چڑھایا، نماز سے پھر حضرت عاصم، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایمان والوں کو کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو،
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ وما بدلوا تبدیلا، صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں. یہ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اور بھی دوسرے مسائل ذکر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کا جو نکاح ہوا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی بے پالک بیٹے، اسلام میں متبنہ کسی کو بیٹا بنانا یہ جائز ہے، یعنی کسی کو اپنے گھر میں رکھ تو سکتے ہیں چھوٹے بچے، کسی یتیم کی کفالت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، آپ کی بیوی کا بیٹا نہیں بنے گا. اس لیے اسلامی وراثت کے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ اپنی طرف سے بخشش میں کچھ بھی دے سکتے، لیکن وراثت میں اس کو آپ کا وہ شریک نہیں ہوگا. وراثت میں آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد نہیں ہے تو اسلامی شریعت میں جو رشتے داروں کے حقوق رکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے بنے اور زید ابن محمد کہا جاتا ہے. اس صورت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نام نہ رکھا ان کو ان کے آبائی، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا، چنانچہ اس کے بعد سے ان کے والد کے نام سے ان کو پکارا. یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن کریم میں ہے. فلما قضى زید منها وطرا، صحابہ کرام میں صرف کسی کا نام نہیں ہے. ابوبکر صدیق کی صفت ضرور ہے، ثانیت نہیں، دو بیٹے دوسرے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن نام نہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا چونکہ نام اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ سے نکل گئے، اللہ پاک نے ان کی بیوی کا جو مسئلہ پیش آیا حضرت زینب کا، اس کے ضمن میں حضرت زید کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا. یہ اشارے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو قربانی دیتا ہے اللہ پاک اس کی قربانی لائے. مسئلے کے اعتبار سے زید بن محمد نہیں کہا جائے، لیکن قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام یہ برکت کے طور پر اللہ پاک نے رکھا کہ حضرت زید نے بچپن میں قربانی لی تھی. والد اور چچا کو یہ کہا کہ مجھے بھی ان کے ہی یہاں رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا. تو اللہ پاک نے اس کو بلایا اور حدیث شریف میں ان کے لیے آتا ہے حب رسول اللہ کے رسول کے شہید، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ، ان کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے حب رسول اللہ کے رسول کے شہیدے کے شہید، یعنی حضور کو حضرت زید سے بھی محبت اور حضرت اسامہ ان کے صاحبزادوں سے بھی محبت، اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو نابالغی کے دور کے اندر جب کہ شعور نہیں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھ کر اپنے آپ کو ان کا بیٹا بنایا تو اللہ پاک نے اس چیز کو باقی رکھا. اس صورت میں اس کی طرف اشارہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑے مسئلے کو بھی قرآن نے ذکر کر دیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی مرد کے باپ نے اسی صورت میں شروع میں بھی فرمایا تھا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ پاک نے ایک انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، سینے میں ایک ہی دل. یہاں ما جعل اللہ لرجل، رجل یعنی مرد. حضرات مفسرین نے عجیب جملہ اس سے نقطہ نکالا کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں، کسی عورت کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایسا نہیں فرمایا. اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا بھی سینہ. یہ لطیف اشارے بزرگوں نے فرمائے کہ اللہ پاک نے مرد کے متعلق تو یہ فرمایا، عورت کا لفظ یہاں ذکر ہے. اس جگہ پر بھی ما کان محمد ابا احد من رجال، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ میں، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ بچپن میں انتقال کر چکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگے جو فرمایا وہ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کا ذلی دروزی تابع بن کر افس بن کر، قادیانی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے شکیلیت نے ادھر ادھر بہت سارا کچھ کیا، نہ عیسیٰ بن کر آئیں گے نہ مسیح بن کر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر تشریف لائیں گے اور اسی لیے فرمائیں گے امام حکم منکم، امامت وہ نہیں کروائیں گے. پہلی امامت نماز کی تو حضرت ہمارے امام مہدی ہی کریں، اس کے بعد والی جو نماز ہوگی وہ حضرت عیسیٰ پڑھا سکتے، لیکن پہلی نماز میں مقتدی بنایا گیا تاکہ نبی ہونے کا تصور ختم ہو جائے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حکم منکم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے تمہارا امام تم ہی میں سے، مسلمانوں میں سے، میں نہیں بنوں گا تمہارا امام. اور پھر اس کے بعد آپ نے امامت کروائی. امامت کے متعلق آتا ہے روایتوں میں تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ پہلی امامت تو حضرت امام مہدی سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے امتی ہونا ثابت کر ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ذکر فرمایا، آگے کچھ مسائل کو ذکر فرمایا. انہی مسائل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کھانے کی. حضرت زینب جی کی شادی کے موقع پر ہمارے معاشرے میں بھی کبھی ہوتا ہے کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، اس
روایت سے آیت کریمہ سے اور اس کے ماتحت جو روایت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کسی کے یہاں دعوت کے لیے جاؤ تو فدخلوا جاؤ فإذا طعمتم فانتشروا کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل جاؤ وہاں بیٹھے رہو گھر والے کو دوسرے بہت سارے کام کاج یہاں یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت 2-3 صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں بیٹھے اب سب کھانا کھا کے فارغ ہو چکے یہ پھر بھی بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے گھر میں ایک مرتبہ تشریف لائے دیتا کی باتیں کر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو یہ نکل چکے اللہ پاک نے آئے نازل فرمائی کہ نبی تو شرم میں نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ پاک شرم محسوس نہیں کرتے ان ندارکم کان یؤذی النبی یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے ویستحیی منکم وہ تو شرم میں نہیں کہتے کہ جاؤ لیکن اس آیت نے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک نے انسانوں کا آپس میں کتنا خیال رکھا کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو آپ کھانا کھا کے فارغ ہوئے چلنے لگے وہاں بیٹھے نہیں ہاں اگر اس کو کوئی ضرورت ہے آپ تو اس کا انکار لیکن بغیر ضرورت کی کسی کے یہاں بیٹھنا اس کو پریشان کرنا یہ اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اس طرح نہ کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ایک صاحب آئے اور بیٹھے ہی رہے حضرت کو تکلیف ہو رہی تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں جانے کا نام ہی نہیں لیتے پریشان کرتے ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کہہ رہے کہ حضرت میں دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی آئے نہیں فرمایا کہ باہر سے بند کر بھی نکلو اور نکل کے دروازہ بند کر تو اس طریقے سے کبھی کوئی بیمار ہے آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں اس کو ادھر ادھر کرنا ہے بیچارہ پریشان ہے ہونا ہے ادھر ادھر گھر والوں کو پریشانی ہے ہاں جو آپ کے بیٹھنے سے بیمار خوش ہوتا ہو تو اس کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ سکتے ہیں یہ بزرگوں نے منع نہیں کرنا لیکن آپ بیٹھے ہیں اور گھر والے پریشان ہیں یہ سب چیزیں دوستو یہ قرآن کریم ہے اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق قرآن صحیح مسائل بتلائے گا جہاں جہاں سے تکلیف جس کیفیت سے آئے گی ان سب کو ذکر کریں گے ذالکم اطہر لقلوبکم آگے ازواج مطہرات کے مسائل کو بھی ذکر فرمایا اللہ پاک نے اس کے بعد والی سورت ہے سورہ سبا اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ذکر کیے تو انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے حضرت سلیمان اور اسی طریقے سے خود قوم سبا ان کے واقعات اللہ پاک نے ذکر کیے یہ بھی ہمارے لیے عبرت کی ہے حالات کے اعتبار سے ان میں بھی اللہ پاک نے بڑی چیزیں رکھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے وہی سبھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق